یہ اسلام فوبیا جو ہے پہلے تو بتا ہے کیا، پھر یہ سمجھا دی کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے اور باقیوں کا کتنا حصہ ہے کہ یہ ایک ہم نے مہم کی طرح جو ہے یہ چلا دیا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی اچھی مثال دی گھوڑے والی، اسلام فوبیا کے حوالے سے گھوڑے کی اینک والی، وہ بڑی مناسب مثال ہے۔ دیکھیے 1906 میں یہ فرانس کی ڈکشنریز میں ایڈ ہوا اور 1923 میں یہ انگلش ڈکشنریز میں ایڈ ہوتا ہے لفظ۔ اس کے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اور پس منظر بھی موجود ہے، لیکن ابھی جو کنٹمپریری جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ صرف ایسے یہ بنتا ہے کہ اس وقت جو اسلام دشمن قوتیں ہیں یا جس کا اسلام سے ڈس ایگریمنٹ ہے، دشمن نہ بھی کہیں آپ، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے سر کہ آپ کا جس تصور سے ڈس ایگریمنٹ ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے اندر مذہب اور جذبات کا پہلو آتا ہے تو آپ تھوڑے روٹین سے اگریسو ہو جاتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلام کے بارے میں اس کی جو ترویج، جو اشاعت کی گئی، وہ دو چیزوں پر قائم ہے۔ اس کے اندر دو بڑی بنیادی عناصر ہیں، دو بنیادی خامیاں رکھی گئی۔ ایک خامی یہ رکھی گئی کہ ہمارے اسلام جیسے امن پسند مذہب میں شدت پسندی کا عنصر آ گیا یہ ایسی خیال ہے؟ نہیں آ گیا، بڑی شدت سے آیا اور ماضی قریب میں اگر یہ آپ جب فرما رہے ہیں کہ رکھا گیا تو یہ رکھا کس نے؟ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، کئی جماعتیں ایسی اور کئی افکار ایسے وجود میں آئے ماضی قریب میں جن کے اندر سیاسی، مذہبی، اعتقادی شدت پسندی یوں در آئی کہ چھوٹی اور وہ بھی مذہبی جماعتیں جب بالکل مذہبی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل، اپنی پرسیپشن پر قتل، بغیر کوئی شرعی اور عدالتی اور ریاستی تقاضوں پورے کیے بغیر قتل، ٹھیک ہے، مختلف ناموں پر قتل۔ یہ وہ اسلامک فوبیا جو کہ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں نا، عشق رسول کے نام پر قتل، فلاں مسئلے کے نام پر قتل، غیرت کے نام پر قتل، اور پیچھے وہ اس کے اندر مذہب کا عنصر داخل کہیں نہ کہیں۔ تو یہ ایک وہ ناقص پرسیپشن تھی جو ہمارے یہ پرسیپشن نہیں تھی ڈاکٹر صاحب، یہ ریئلٹی تھی سر، یہ عرض کرنے دینا مجھے۔ اچھا، اب ایک یہ بن گئی۔ دوسری پرسیپشن جو مغرب نے لی، جو اسلام فوبیا کا بنیادی باعث بنی، وہ فرقہ بندی تھی۔ ٹھیک، کون سا دنیا کا ایسا نظریہ، آپ اتنے اہل علم آدمی ہیں، بتائیں جس پر ہر بندہ بالکل یونینیمسلی ایک رائے رکھتا ہو؟ سر ڈیفرنس آف اوپینین ہے۔ ٹھیک، اسلام میں ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا، آئمہ اربعہ آ گئے، مختلف تعبیرات، توجیہات آ گئیں، سب کچھ سر آنکھوں پہ، لیکن اصل قرآن و سنت ہے۔ اب کیا ہوا کہ نیچے آ کے جب چھوٹے چھوٹے تشخصات کی تجسیم کر کے اس کو کل کی شکل دینے لگ گئے آپ، تو کیا ہوا؟ انہوں نے دو چیزوں کو لے لیا۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ شدت پسند لوگ ہیں، آپ دیکھیے پچھلے 20 سالوں میں بتایا ان کو کہ ہم نے ان کو بتایا اور انہوں نے یہ دیکھا۔ ٹھیک، پچھلے 20 سالوں میں ہم نے رجسٹرڈ کروایا کہ ہم شدت پسند لوگ ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم نے یہ رجسٹرڈ کروایا کہ، اور آرتھر جیفری کی کتاب آپ ابھی اٹھا لیں، وہ کہتا ہے کہ جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور جو یہ مسلمان ہیں یہ مختلف ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ وہ یہ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے اندر اتنی جان ہوتی تو ان کو یونانیمس کر کے اکٹھا نہیں کر سکتا تھا۔ تو لہٰذا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو مطلب مارنے اور کٹنے مارنے پہ اور جہنمی اور گمراہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کفر کا فتوے لگانے شروع کر دیے۔ تو گویا یہ دو پہلو ایسے ہیں۔